بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات اور تقدیسات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے استاد کا احترام اور قدر و قیمت۔ مجموعی طور پر اگر ہم جائزہ لیں تو پہلے کی نسبت استاد کی قدر و منزلت وہ نہیں ہے جو ہم نے یا تو خود دیکھی تھی تھوڑی بہت، یا ہم نے اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کیا ہے۔ تو لہٰذا آج کی جتنی گفتگو ہے وہ ماضی ہے۔ تھوڑا سا ماضی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا ماضی ہے، حال نہیں ہے۔ حال کا بڑا برا حال ہے۔ شاید اس کی وجہ تعلیم کو اس طرح مادیت کے اندر گم کر دیا ہے، مدغم کر دیا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر ہو، دینی ادارے ہوں، ابھی الحمدللہ دینی اداروں میں بہت فرق ہے، لیکن خاص طور پر پرائیویٹ جتنے ادارے ہیں، سکولز ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، ان کی حالت بڑی دیگر رو ہے۔ شاید یہ سمجھتے ہیں پڑھنے والے کہ ہم بھاری فیسیں دیتے ہیں، ہمارے یہ ملازم ہیں، ہمیں اگر یہ پڑھاتے ہیں تو اس کی ہم قیمت ادا کرتے ہیں۔ لا شعور میں شاید یہ ہمارے ذہنوں میں بات بیٹھی ہے، یا والدین کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہے۔ اس میں والدین کا بھی قصور ہے۔ یعنی میں کسی ادارے میں گفتگو نہیں کر رہا، یہ گفتگو ان لوگوں کے سامنے ہے جو نمازیں پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں۔ اس لیے یہاں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہی بچے ان اداروں میں پڑھتے ہیں، ہمارا ان سے واسطہ رہتا ہے، ہم ان کو اس طرف توجہ خود بھی دلائیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ کیوں اللہ رب العزت نے جس آیت کو یہاں پڑھا ہے، تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے احسان کیا ہے آپ پر، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر۔ اس لیے آگے وجوہات جو بتائی ہیں اس میں یہ بتایا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی، وہ سکھاتا ہے تمہیں۔ اس سے پہلے تم تو بڑے واضح طور پہ جہالتوں میں بسے ہوئے تھے،
گویا دنیا میں سب سے زیادہ پر اثر اور اتھینٹک کتاب قرآن مجید ہے. اللہ رب العزت چاہتے تو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے وہ ایک ہی دفعہ بھجوا دیا جاتا، یا جو اب اتنا مضبوط سسٹم ہے انٹرنیٹ کا، 1 سیکنڈ میں پوری دنیا میں میسج چلا جاتا ہے. اللہ چاہتے اس وقت بھی جدید کوئی سسٹم متعارف کرواتے، قرآن مجید ہر ایک کے پاس پہنچ جاتا، ہر ایک کے پاس پہنچ جاتا، پڑھو بھائی یہ تھا تمہارے لیے ہے. لیکن قرآن کتاب کے ساتھ اللہ نے معلم بھیجے ہیں. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم جو ہوتا ہے وہ جس طریقے سے مشکل چیز کو آسان کر کے پیش کرتا ہے وہ ویسے سمجھ نہیں آتی. نہیں تو آج کل تو اداروں کی ضرورت نہیں، ہر چیز آپ کو انٹرنیٹ سے مل جائے گی، یوٹیوب سے مل جائے گی. لیکن جو ایک سامنے بیٹھی شخصیت کا تاثر ہے، اس کے اثرات ہیں، اس کی برکت ہیں، اس کے فیوز ہیں، وہ موجود ہوتی ہیں جو آگے منتقل ہوتی ہیں شاگردوں میں، اور وہ ان سے سیکھتے ہیں. لہذا جو مشکل چیز ہے جس کی کوئی سمجھ نہیں آتی، معلم وہ ہوتا ہے جو اس کو آسان کر کے آگے پہنچا دیتا ہے شاگردوں. مثال کے طور پہ یہاں اینٹوں کا ڈھیر لگا ہو، سیمنٹ کا ڈھیر لگا ہو، بجری کا ڈھیر لگا ہو، کوئی بندہ اس کو اس طرح اکٹھے کر کے شروع ہو جائے کہ بلڈنگ بن جائے گی. وہ ایک ٹیکنیک سے ایک مستری اس کو بناتا ہے اور ترتیب سے اینٹیں چنتا ہے، ایک ایک کر کے چنتا جاتا ہے، بہترین بلڈنگ بن جاتی ہے. وہ ٹیکنیک ہے. اسی طریقے سے معلم کے پاس اللہ رب العزت نے وہ صلاحیتیں دی ہوتی ہیں جو آگے اس علم کو منتقل کرتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کو جب وہ سکھاتا ہے، جو سکھانے والا ہے، جس نے تہذیب دی ہے، اس کا ادب و احترام نہ کیا جائے تو ہماری تاریخ پوری یہ بتاتی ہے کہ ادب کرنا، جو ادب نہیں کرتا اس کو کچھ نہیں ملتا. اسلام نے تو تعظیم ہی سکھائی ہے، ادب و احترام ہی سکھایا ہے، اور اپنے جس سے سیکھا جا رہا ہے اس کا ہی ادب نہیں ہے. آپ دیکھیں حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ آپ نے سورہ تلاوت کی ہوگی انشاءاللہ. اس پورے واقعے میں وہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح حضرت خضر علیہ السلام کی وہ باتوں کو سنا ہے. خضر علیہ السلام آگے سے سختی بھی کرتے ہیں. میں نے آپ کو روکا تھا، آپ پھر سوال کرتے ہیں، نہیں سوری اب نہیں کروں گا، نہیں اب نہیں ہوگا، اب نہیں میں کچھ بھی بولوں گا. وہ ایک پوری جو ایک کہانی ہے اس کے اندر بھی یہ تعظیم سکھائی ہے کہ استاد کی عظمت کتنی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کتنا سفر کرنا پڑا، کتنی مشقت اٹھانی پڑی، اور وہ سفر کیا اتنا لمبا. اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سامنے موجود ہوتے، کچھ پڑھاتے، کچھ بتاتے، سکھاتے، صحابہ اس طرح سٹل ہو جاتے، اس طرح خاموشی سے سنتے گویا کہ ان کے اوپر پرندے بیٹھ گئے. بلکہ بعض جگہوں پہ ایسا بھی آتا ہے کہ ہمارے اوپر پرندے بیٹھ گئے تھے. قبرستان میں بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ سائڈ پہ ہو کر بیٹھ گئے، ہم ارد گرد بیٹھ گئے، کچھ باتیں بتا رہے تھے آخرت کے بارے میں، ہمارے اوپر آ کر پرندے بیٹھ گئے. یعنی اتنی توجہ سے ادب و احترام سے سنتے تھے. ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح ادب و احترام سے بیٹھتے تھے، خاموشی سے گفتگو، جرت نہیں ہوتی تھی. صحابہ کہتے ہیں ہمارے اندر کی حوصلہ نہیں پڑتا تھا ہم کوئی بات پوچھیں، ہم انتظار کرتے رہتے تھے باہر سے کوئی دیہاتی آئے، کیونکہ ابھی اس کو ساری باتوں کا پتہ نہیں، وہ ڈائریکٹ سوال شروع کر دیتا ہے، وہ پوچھے تو ہمیں بھی پتہ چل جائے.
یعنی اس قدر احترام تھا. اور ہمارے ہاں آئے روز یہ واقعات آپ نے میڈیا پہ پڑھے ہیں کہ ٹیچر کو شاگردوں نے بھینٹی لگا دی، ٹیچر کو دھمکیاں لگا دی، کیا کچھ نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات جو ہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خود اپنے استاد سے سیکھ رہے ہوتے، کلاس میں بیٹھے ہوتے، اپنی کتاب کا ورق تیزی سے نہیں اس طرح کرتے تھے کہ اس کی جو سرسراہٹ ہے وہ سرسراہٹ میرے استاد کی توجہ بٹھانے میں کہیں عمل دخل نہ ہو جائے، اتنی بھی نہیں. اور دوسری جگہ پہ یہ ہے کہ ہم استاد کے سامنے پانی بھی نہیں پیتے تھے کہ وہ استاد سامنے پڑھا رہے ہیں ہم شروع ہو جائیں پانی پینے. جب موقع ملتا سائیڈ پہ جا کر ہم پانی پیتے تھے اور اتنا وقت بھی ضائع نہیں کرتے تھے. ادب و احترام والی جو باتیں ہیں یہ ماضی کی ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے، اب مجھ سے بڑی عمر کے بزرگ بھی موجود ہیں، میں نے اپنی عمر میں دیکھا ہے کہ پرائمری تک تو میں نے دیکھا ہے کہ جو استاد کی کرسی ہوتی تھی اس پر بیٹھنا حرام سمجھا جاتا تھا. گویا بچے سمجھتے تھے پتہ نہیں کیا ہو جائے کہ یہاں بیٹھیں گے. کیوں؟ ادب و احترام اتنا تھا اس کی. مثلا ہم جامعہ میں پڑھتے تھے تو جہاں استاد بیٹھ کر کیونکہ زمین پہ بیٹھتے تھے تو کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو اس کے اوپر سے پاؤں رکھ کے بھی گزر جائیں. اور جب تک بندہ اپنے استاد کی تعلیم، شاگرد اپنے استاد کی تعظیم نہیں کرتا اس کو علم نہیں آ سکتا. میرے سامنے کچھ ایسے اسٹوڈنٹ ہیں، طلباء ہیں، میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ اتنا احترام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، کبھی استاد کے لیے وہ چیز لینے جا رہے ہیں، کبھی اس کی ضرورت ہے، اس کے بھاگ دوڑ میں لگے رہتے تھے جب کلاس کے علاوہ میں دیکھتا. لیکن پڑھائی میں انتہائی نکمے تھے، یعنی کچھ نہیں آتا تھا، مشہور تھے. لیکن میں نے گزشتہ دنوں دیکھا کہ وہ ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ، ان میں سے ایک طالب علم مکہ کے اندر آب زمزم کی جو مینجمنٹ ہے اس کے اندر موجود ہے. کیوں؟ کہ وہ اپنے استادوں کا احترام کرتا ہے. ایک طرف پڑھائی کی طرف اور نہیں نکلا تو اللہ نے اس جگہ پہ خدمت کا موقع دے دیا ہے کہ جہاں لوگ جانے کے لیے ترستے ہیں وہاں پہ موجود ہے. ہمارے زمانہ قریب کے مشہور استاد قاری حضرت قاری ادریس عاصم رحمہ اللہ تعالی، ان کے میں نے ایک ویڈیو سنی جب وہ فوت ہوئے پچھلے دنوں. انہوں نے پوری زندگی قرآن کی خدمت کی ہے، بڑا کمال کا پراثر واقعہ وہ خود بتاتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے ایک استاد تھے قاری صاحب، ان کو میں نے بلایا بچوں کا ٹیسٹ لینے کے لیے، جو ہماری حفظ کی کلاس تھی وہ ٹیسٹ لینے کے لیے بلایا. تو اکثر یہ ہوتا تھا، ایک وہاں پہ قریب بندہ تھا، کچھ لوگوں کو اللہ نے خدمت کا جذبہ دیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا وہ یہ کہتا تھا جب بھی کوئی اس طرح کی اہل شخصیت آئے کھانا میری طرف سے ہوگا. کہتے وہ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے کھانے کا بندوبست کیا، ٹیسٹ شروع ہو چکا تو ان کا پیغام آ گیا کھانا تیار ہے، آپ قاری صاحب کو لے کر آ جائیں. میں اندر گیا، قاری صاحب کو بتایا. قاری صاحب کہتے ابھی تو ٹیسٹ بہت رہتا ہے، امتحان رہتا ہے. باہر انہوں نے کہا بھی ٹھہرو. تھوڑی دیر کے بعد پھر پیغام آ گیا. کہتے 3 مرتبہ ایسے ہوا. آخر مرتبہ انہوں نے کہا کہ بھئی کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، لگ چکا ہے، قاری صاحب کو لے آئیں. تو وہ ساتھ جانا تھا تھوڑا فاصلے پہ. قاری صاحب کہتے ہیں لگتا، انہوں نے مجھے کہا لگتا ہے آپ کو بھوک لگی ہے. بہرحال کہتے ہم اسی طرح نکلے جلدی میں. تو وہ میرے استاد محترم تھانوی، ان کا نام پہلے میرے ذہن سے نکل گیا کیا تھا، لیکن ان کے نام کے ساتھ تھانوی ضرور لگتا ہے. بہرحال کہتے جلدی میں جب وہ نکلے تو جوتا پیچھے سے فولڈ ہی تھا، یعنی صحیح طریقے سے جوتا نہیں پہنا تھا. وہ اسی طرح نکل گئے. آگے روڈ تھا. کہتے ہیں میرے شاگرد بھی میرے ساتھ ہیں ارد گرد. روڈ کے درمیان میں میں ان کے آگے چلا گیا اور آگے بیٹھ کے میں نے ان کے جوتے کو سیدھا کیا بیچ روڈ کے، اور جوتا سیدھا کیا تو پھر وہ ہم چلے گئے. کہتے ہیں اس واقعے کے بعد کم و بیش 50 مرتبہ اسی جگہ میرے شاگردوں نے میرا جوتا سیدھا کیا ہے. اسی جگہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے.
اسی جگہ پہ میرے شاگردوں نے بھی، یعنی وہ تعظیم، وہ قدر و قیمت اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے. جب وہ احترام تو دل میں ہوتا ہے نا، کسی کو سختی سے نہیں کروا سکتے، جو دل سے ہوتا ہے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہوتا ہے، وہی اصل. عمان کا بادشاہ پچھلے دنوں، یہاں سے 2-3 سال پہلے کی بات ہے شاید، قابوس بن سعید، یہ اس کا صدر تھا، وہ پچھلے دنوں مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قابوس نے کبھی ایئرپورٹ پہ جا کے کسی کا استقبال نہیں کیا تھا. ایئرپورٹ پہ جا کے کسی حکمران کا اس نے استقبال نہیں کیا تھا. جو سسٹم ہوتا ہے، ایک دفعہ انڈین صدر جو 92 سے لے کر 97 تک تقریباً وہ صدر رہے ہیں، شنکر دیال شرما، یہ پروفیسر بھی تھے، پی ایچ ڈی کی تھی، ڈاکٹر بھی تھے. تو یہ جب انڈین صدر وہاں عمان میں گیا تو قابوس بن سعید کہتے ہیں وہ خود نکلے گھر سے اور چلے گئے ایئرپورٹ ان کو لینے کے لیے. یہیں پہ بس نہیں، ایئرپورٹ پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ باہر استقبال کرتے ہیں، وہ ایئرپورٹ کے اندر چلے گئے، یہیں پہ بس نہیں، وہ جہاز پہ چڑھ گئے، یہیں پہ بس نہیں، وہ اس سیٹ پہ چلے گئے جہاں پہ وہ شنکر بیٹھا ہوا تھا. اب وہاں سے ان کو اٹھا کر اپنی گاڑی میں بٹھایا، خود ڈرائیو کیا اور جہاں لے جانا تھا چلے گئے. صحافیوں نے سوال کیا، آپ کا تو یہ اصول ہی نہیں، کبھی بھی نہیں گئے، آپ کیوں گئے ہیں؟ اس نے جواب دیا ہے وہ سننے والا ہے. اس نے کہا میں انڈین صدر کا استقبال کرنے نہیں گیا تھا، میں انڈین صدر کا استقبال کرنے نہیں گیا تھا، میرے بچپن کا استاد تھا جو پونا میں مجھے پڑھاتا تھا، یہ شنکر وہی ہے، میں اپنے استاد کے احترام میں گیا تھا. اس کا احترام یہ تھا کہ اس کو میں لے کر آتا. وہ پونا کے اندر بچپن میں نے اس سے پڑھا تھا، اس نے مجھے سکھایا تھا مشکل حالات میں کیسے آگے چلنا ہے. بہت ساری باتیں میرے ذہن میں اس کے مطابق چلا ہوں، اس لیے میں یعنی یہ مذہب کی حدوں کو نہیں سامنے رکھتا. یہ تعظیم، یہ تکریم، یہ مذہب، ہمارے مذہب نے تو بہت کچھ سکھا دیا ہے، لیکن جو قابل لوگ ہیں انہوں نے تو مذہب کی حدوں کو بھی نہیں دیکھا، صرف تعظیم کی ہے جس سے کچھ سیکھا ہے. حضرت قاری ادریس صاحب وہی کہتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک لفظ جس سے میں نے سیکھا ہے، یعنی حضرت علی کا وہ مشہور قول ہے، وہ کہتے ہیں جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھا دیا میں اس کے بچوں کا بھی غلام ہوں. یہ اصل تعظیم. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ان کا جنازہ کتنا بڑا تھا، اللہ نے کتنی ان کو عزت اور مرتبہ دیا تھا. یہ وہی ہے جب آپ اساتذہ کا، بڑوں کا احترام کرتے ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل کے مہمان بن گئے. اب یہ ان کے شاگرد ہیں، بیٹیوں کو کہہ دیا کہ میرے استاد ہیں، ان کا بہت خیال رکھنا، اچھا کھانا ہے. 2 چیزیں ان کے اندر بہت ہیں، ایک تو کھانا بہت کم کھاتے ہیں، ایک تہجد نہیں چھوڑتے. کھانا دیا تو کھانا بھی انہوں نے بہت زیادہ کھایا، یعنی روٹین سے زیادہ کھایا. صبح دیکھا تو پانی جو وضو کے لیے رکھا تھا وہ بھی ویسے ہی پڑا ہے. بیٹیوں نے کہا ابا جان آپ نے تو ہمیں یہ کہا تھا کہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہوئی، کھانا بھی زیادہ کھایا ہے. یعنی ادب و احترام، والدین جو ہے، باپ بتاتا ہے یہ میرا استاد ہے، اس کی قدر و قیمت ہے، اس کی تعظیم کرنی کوئی کثر نہ رہے. بیٹیوں سکھائے اس انداز میں. امام شافعی صبح ان سے پوچھ لیا، بیٹیوں نے جب اعتراض کیا اسی طریقے سے پوچھ لیا، انہوں نے کہا کھانا کس نے بنایا؟ کہا جی میری بیٹی نے بنایا، وہ حافظ قرآن ہے، ادھر وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتی ہے، ادھر کھانا شروع کر دیتی ہے، منزل پڑھتی رہتی ہے ساتھ ساتھ. امام شافعی کہتے ہیں میں نے ایک لقمہ لیا، مجھے بہت لذیذ لگا، دوسرا لیا اور لذیذ لگا، تیسرا لیا اور لذیذ لگا، میں نے روٹین سے زیادہ اس لیے کھانا کھا لیا، اس طرح کی لذت پہلے مجھے کبھی نہیں آئی. دوسری بات یہ کہ اتنا برکت والا کھانا تھا، میں ساری رات جاگتا رہا. ایک حدیث ما فعل النغیر والی حدیث ہے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، وہ بچے والی حدیث ہے، اس حدیث پہ غور کرتا رہا. 100 کے قریب مسائل میں نے اخذ کیے ہیں، اتنی برکت. لہذا وضو میرا وہی تھا، اس سے اٹھ کر میں نے نماز پڑھ لی، پانی کی ضرورت نہیں پڑی. یہ استادوں کا احترام، یہ استاد بھی اتنے عظیم. حضرت عطا بن ابی رباح
رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ میرے سامنے کوئی بڑا یا کوئی ایسا علم والا بات کر رہا ہوتا میں بڑے کان لگا کے سنتا، بڑی توجہ سے سنتا تھا، حالانکہ وہ بات میں نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے، بعض دفعہ ایسی بات بھی ہوتی تھی کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے پڑھا چکا ہوتا تھا، پھر بھی غور سے سنتا تھا کہ بات سننے کا احترام اپنی جگہ پہ ہے، کہ وہ سکھانے کی غرض سے بتا رہا ہے، اس لیے ادب و احترام کا تقاضا ہے کہ اس کو غور سے سنا جائے۔ اور اتنا پروٹوکول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سیکھنے اور سکھانے والا گھر سے نکلتا ہے، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات ان کے لیے دعا کرتی ہے، اس کے استقبال کے لیے، یعنی کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کو اللہ رب العزت دعاؤں پہ لگا دیتا ہے جو سکھانے کے گھر سے نکلتا ہے، اعلیٰ معلم الخیر، جو خیر سکھانے کے لیے نکلتا ہے، اللہ ذمہ داری لگا دیتا ہے۔ لہذا اور وہ لوگ جو ان سے سیکھتے تھے وہ کیا کرتے تھے، یعنی بات یہ ہے کہ یہ باتیں ماضی کی ہیں، حال ہمارا اس کا بڑا برا حال ہے۔ وہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے دور کے لوگ کہتے جب ہم پڑھنے کے لیے جاتے، کلاس روم سے باہر ہم کھڑے ہو کے دعا کرتے، یا اللہ جس سے ہم پڑھنے لگے ہیں یہ بھی انسان ہے، اس سے کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ کوئی ایسی کمزوری ہمارے سامنے نہ لانا، اللہ ہمارے استاد کی کمزوریوں کو ہم سے پوشیدہ رکھنا، کہیں کمزوری سامنے آئے گی تو ہمارے ذہنوں میں کبھی کہیں نفرت نہ آ جائے، اللہ جو ہم ان سے سیکھیں ان کی برکت ہمیں میسر آ جائے، ان کی کمزوریوں سے ہم سے پوشیدہ رکھیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اپنے بڑوں کی کمزوریاں خود ڈھونڈتے ہیں، کوئی ملے تو صحیح۔ ہمارے بچے بھی اسکولوں میں ایسے کہ استاد کی کوئی کمزوری ملے تاکہ میں سب کے سامنے اس کو شیئر کروں، بچوں کو بتاؤں تاکہ یہ مجھ پر سختی نہ کرے۔ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہم بچوں کو اس طرح کی تربیت دیں، اس کو سکھائیں، ان کو بتائیں۔ اور حضرت امام اسماعیل رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کے پاس مامون رشید نے اپنے بیٹے کو بھیجا پڑھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے مامون رشید، ہارون رشید ان کو ملنے کے لیے گیا، ہارون رشید نے اپنا کوئی بیٹا بھیجا تھا، پتہ نہیں مامون تھا یا دوسرا امین، کوئی بھی بیٹا۔ وہ جب وہاں پہ پہنچا ہارون رشید تو ان کا بیٹا اپنے استاد اسماعیل رحمت اللہ علیہ کو وضو کروا رہا تھا، پانی ان کے پاؤں پہ ڈال رہا تھا، اور جب وضو مکمل ہو گیا تو ہارون رشید ان کے استاد سے کہتا ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے کو آپ کے پاس ادب سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، ہم نے آپ کے پاس، والدین کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہمارے جیسا آج کے دور کا پرائیویٹ سکول میں کالج میں چلا جائے تو اس استاد کی کیا ہے، پرنسپل کی کیا نہیں تھی، ہم نے اپنے بچوں کو اپنے ان استادوں کو پاؤں دھونے کے لیے بھیجا ہے، یہ پاؤں دھونے کے لیے پیسے دیتے ہیں ہم۔ اب یہ ہارون رشید اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ہے، وہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے ہم نے آپ کے پاس ادب و احترام سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، آپ نے اس کو کیوں نہیں سکھایا کہ پانی بھی خود ڈال لے، پاؤں بھی خود دھوئے؟ آپ خود پاؤں کیوں دھو رہے ہیں؟ پانی بھی خود ڈالے اور پاؤں بھی خود دھوئے، یہ ہے ادب و احترام۔ یعنی اس سے اگلی بات بتائی ہے تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ یہ بادشاہ آ گیا ہے، پتہ نہیں مجھ پہ اعتراض نہ کرے کہ میں نے تو بیٹے کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، تم خدمت کروا رہے ہو۔ لہذا یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ ہم اس کو بھول چکے ہیں، بھولتے جا رہے ہیں۔ ہمارے بچوں میں وہ ادب و احترام نہ والدین کا ہے، نہ بزرگوں کا ہے، نہ اساتذہ کا ہے۔ یہ ادب و احترام شروع ہی اساتذہ سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو انسان کو زمین سے آسمان کی بلندیوں تک لے کر جاتے ہیں۔ انسان جتنا مرضی ترقی کر جائے، جتنی مرضی وہ عروج پہ پہنچ جائے، لیکن اس کی ترقی کے پیچھے ہوتے اساتذہ ہی ہیں، ہوتے اس کے معلم ہی ہیں۔ اگر معلم کی وہ حیثیت نہیں دیتا، اگر ہم معلم کو، سکھانے والے کو وہ درد نہیں، اور درد سے اور دل کی گہرائیوں سے تعظیم ان کی نہیں کرتے، تکریم ان کی نہیں کرتے، تو ہماری نسلوں میں اور ہمارے بھی وہ تکریم نہیں کریں گے، ہمارا بھی ادب و احترام نہیں کریں گے، رشتوں کا تقدس بھی وہ پامال کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو سکھائیں کہ ایسا کرو۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے آخری بات
دیکھا ہی مولانا یحییٰ میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی تھے، جامعہ سلفیہ میں تشریف لائے. تو ہوتا یہ تھا کہ جب پیریڈ ہو رہے ہوتے اس طرح کی شخصیت آتی تو 4 پیریڈ کے بعد ان کو مسجد میں اکٹھا کر لیا جاتا تاکہ ان سے کوئی گفتگو سنے. تو ہم اسی طرح وہ آگے کے چل رہے تھے، ان کے پاؤں میں پلاسٹر کا ٹوٹا ہوا تقریباً نارمل سا جوتا تھا، اور وہ ایک ڈبیوں والا رومال ان کے ہوتا تھا، ہمیشہ اسی طرح تھا. وہ اس طرح آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. ایک طرف شیخ الحدیث جو جامعہ سلفیہ کی بخاری پڑھانے والے ہیں، دوسری طرف حافظ مدود عالم صاحب حافظ اللہ تعالی، وہ دونوں جا رہے ہیں، میں پیچھے پیچھے ہوں. اب مسجد آ گئی، مسجد کا چھوٹا دروازہ تھا، تو وہ جوتا اتارنے لگے تو دونوں شیوخ، پورا جامعہ پیچھے ہے، دونوں شیوخ جن کی پوری پاکستان جوتے اٹھانے میں اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں، وہ دونوں پکڑتے ہیں، بھاگتے ہیں کہ میں اٹھاؤں میں اٹھاؤں. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ، کیونکہ ہم ان کو اس نظر سے دیکھتے تھے کہ ہمارے بڑے شیوخ ہیں، ہمارے بڑے استاد ہیں، اور وہ بھی اتنی عظیم شخصیت، انہوں نے دونوں کو نہیں اٹھانے دیا. میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا شخصیت ہے، ابھی بچے تھے اتنی سمجھ نہیں تھی. پھر وہ دیکھا میں نے کہ جب وہ تقریر کر بڑے سادہ انداز میں گفتگو کرتے تھے، مجھے یاد ہے کہ استاد بیٹھے تھے اس طرح لائن میں کہ شاید ہی کسی استاد کی آنکھ خشک ہو کر گفتگو کری جا رہے ہیں، وہ آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، اتنا اثر ان کی گفتگو میں. لہذا ہمارا یہ ماحول ختم ہو چکا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جن کو ہم پیسے دے کر فیس دے کر پڑھاتے ہیں ان کا اتنا احترام. استاد ہے، اس کی قدر و قیمت، اس کی عظمت وہ جو ہونی چاہیے، جو ہمارے ماضی میں ہوتی تھی اس طرح ہونی چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو آنے والی نسلیں ہمارا بھی احترام نہیں کرے گی، اور ہمیں بھی وہ اسی طرح ملازم سمجھے گی، ہمیں بھی وہ ATM مشین سمجھے گی، ہمیں بھی وہ اس طرح ہی لے کر چلے گی. اس لیے ہمارا ماحول، اور ہم کوشش کریں جو پڑھانے والے ہیں بچوں کو یہ بات ان کے ذہنوں میں ڈال دیں کہ سب سے عام یہ شخصیت جن کی آپ نے ادب کرنا ہے، تعظیم کرنا ہے. وآخر دعوانا